وقت اپنی دھیمی رفتار سے آگے بڑھتا رہا، یہ دیکھے بغیر کہ پیچھے کیا کچھ رہ گیا۔ ان گزرتے سالوں میں عبداللہ گاؤں والوں کے لیے ہر دل عزیز ہو گیا تھا، حالانکہ گاؤں والوں کو اب بھی اس کا مجذوب کسی حالت میں گاؤں آنا یاد تھا، مگر اس یاد میں بھی تنظیم تھی۔ اب مولوی صاحب تہجد کے لیے خود نہیں اٹھتے تھے، بلکہ عبداللہ انہیں جگاتا تھا، پھر ان کے ساتھ ہی تہجد کی نماز ادا کرتے، اس کے بعد مولوی صاحب جائے نماز پر بیٹھے ذکر کرتے رہتے، اور جب فجر کی اذان دینے مسجد پہنچتے عبداللہ جھاڑو لگا کر دریاں بچھا چکا ہوتا۔ نماز کے بعد تلاوت عبداللہ کا معمول تھی، وہ خوش الحافی سے تلاوت کرتا، مولوی صاحب پاس بیٹھے جذب کے عالم میں سنتے جاتے۔ اس کی آواز میں بہت سوز تھا، جس کے کانوں میں بھی اس کی آواز جاتی وہ رک جاتا، پھر جب تک وہ تلاوت ختم نہ کر لیتا اپنی جگہ سے ہل نہیں پاتا، پھر وہ دونوں اپنی دنیاوی ذمہ داریوں کی طرف لوٹ جاتے، مگر ان میں الجھ کر نماز سے غافل نہ ہوتے۔ عصر کی نماز کے بعد عبداللہ حیدر لوہار کی دکان پر جانے کے بجائے گھر آ جاتا، کیونکہ گاؤں کے بچوں کو دینی اور دنیاوی تعلیم دینا اب مکمل طور پر اس کی ذمہ داری تھی۔ انہی بچوں کے درمیان وہ بچہ بھی بیٹھا فیض پایا کرتا جسے اب عبداللہ اپنا بیٹا کہتا تھا۔ وہ اپنے بیٹے کی تربیت کے لیے بہت فکر مند رہا کرتا، بہت پیار بہت توجہ کے ساتھ ایک بہترین انسان کے ہاتھوں اس کی پرورش ہو رہی تھی۔ عشاء کی نماز کے بعد عبداللہ گاؤں والوں کی روزانہ بیٹھک میں بھی شامل ہوتا، مگر وہ اتنا کم سخن ہو گیا تھا کہ اس کی آواز اس بیٹھک میں کم ہی سنی گئی تھی۔ پانچوں وقت کی نماز میں اس کا بیٹا بہت شوق سے اس کے ساتھ جماعت میں شامل ہوتا، مگر یہ بیٹھک اسے بور کر دیتی تھی، اور آج اکثر بیٹھک کے دوران عبداللہ کی گود میں لیٹ کر سو جاتا، لیکن ایک محسوس دب پر چل پڑی تھی۔ خوشی کا احساس تو ہمیشہ کے لیے مٹ چکا تھا، مگر زندگی میں اب سکون تھا۔ اب دیوانگی کا سودا عبداللہ کو نڈھال نہیں کرتا تھا، درد تو اب بھی ساتھ ساتھ تھا، پر اس درد کے ساتھ جینا آ گیا تھا، مگر کبھی کبھی یہ درد ضبط کو توڑنے لگتا جب وہ اچانک ہی سامنے آ جاتی، مگر اس کے بعد وہ پھر سے پرسکون ہو جاتا۔ وقت کے سیدھے راستے پر زندگی کی ہموار رفتار کو دیکھا عبداللہ کو یقین ہونے لگا تھا کہ اب کوئی موڑ نہیں آئے گا، لیکن جب ہمیں لگتا ہے زندگی میں کوئی موڑ نہیں آئے گا، تو اگلے قدم پر ہی ایک موڑ ہمارا انتظار کر رہا ہوتا ہے۔ عبداللہ معمول کے مطابق دکان پر آیا تو وہاں آج کافی ہلچل تھی۔ وہ دو لڑکے مل کر لوہے کے بڑے سے گیٹ کو سوزوکی کے پچھلے حصے میں ڈال رہے تھے۔ دکان کے اندر حیدر لوہار اس کا منتظر تھا، جس کے بازو کی طاقت عمر بڑھنے کے ساتھ گھٹ گئی تھی۔ آجا پتر، تیرا ہی انتظار ہے، وہ عبداللہ کو دیکھ کر بولے۔ چودھری نواز نے گیٹ اٹھانے کے لیے بندے بھیجے ہیں، تو ان کے ساتھ جا گیٹ اپنے ہاتھوں سے لگا کر آنا، منور کے ہاتھ میں ہتھوڑی نہ دینا، وہ دیوار ہی توڑ دے گا۔ عبداللہ مسکرا کر سر ہلاتا باہر آ گیا۔ گیٹ لادا جا چکا تھا، وہ سوزوکی کے پچھلے حصے میں چڑھ کر بیٹھ گیا۔ سوزوکی چل پڑی تو منور خوش آمدید لہجے میں بولا، ماسٹر جی آ تو ابا ساتھ ہیں، گیٹ میں لگا لوں؟ نہیں، عبداللہ کی بات پر وہ ہفکی سے بولا، یہ کیا ماسٹر جی، کام کروں گا نہیں تو سیکھوں گا کیسے؟ عبداللہ نے مسکرا کر اس کا چہرہ دیکھا، جو نو عمر لڑکے سے جوان مرد بن چکا تھا، مگر اس کا لاابالی پن اب بھی وہی تھا۔ تمہارے ابا نے کہا ہے کہ منور علی کے ہاتھ میں ہتھوڑی نہ دی جائے، اب اس میں کیا کر سکتا ہوں؟ منور علی حسرت بڑا سانس کھینچ کر دوسری طرف دیکھنے لگا۔ گیٹ چودھری نواز کی حویلی کے ساتھ تھا، یہ پلاٹ کی چار دیواری میں لگانا تھا، جس پر کافی عرصے سے تنازع چل رہا تھا۔ سوزوکی پلاٹ کی حدود کے باہر جا رکی تو چودھری نواز کی جیپ کے ساتھ گن مین بھی باہر موجود تھے، اس کا مطلب چودھری نواز پلاٹ پر موجود تھا۔ عبداللہ کے ساتھ منور نے گیٹ سوزوکی سے اتروایا، پھر دونوں اسے اٹھائے اس جگہ پر لیا جہاں گیٹ لگنا تھا، اور کچھ دیر کے بعد اپنا کام شروع کر دیا۔ میرا بیٹا شروع سے شہر کے ہاسٹل میں رہا ہے، میرے کہنے پر وہ گاؤں آنے کو راضی ہو گیا، مگر حویلی میں رہنے کے لیے تیار نہیں، کہتا ہے اسے یہاں کا ماحول پسند نہیں، اپنے لیے شہری طرز کا بنگلہ بنوانا چاہتا ہے۔ یہ زمین ایزیلی خریدی تھی،
پر وہ حرام اور نمبردار نقد رقم وہ بھی لے کر مکر گیا کہ پیسہ تو دیکھا تک نہیں۔ چھوڑیے چودھری صاحب، اب تو عدالت نے آپ کے حق میں فیصلہ سنا دیا ہے اور یہ زمین بھی قانونی طور پر آپ کے حق اگلی بار لین دین کرتے وقت قاضی کارروائی کا خیال رکھے گا۔ یہ آپ کے قانونی تحفظ کے لیے ضروری ہے۔ صحیح کہہ رہے ہیں وکیل صاحب، پکے کاغذ کے بغیر لین دین کرنا ہی نہیں چاہیے۔ حلق میں پھنس جاتا ہے ربی، تو میں نے پلاٹ کے گرد دیوار اٹھا کر پلاٹ بند کر دیا ہے۔ شہریار پڑھائی پوری کر جائے گا تو اپنی مرضی سے بنوا لے گا۔ عبداللہ ہتھوڑے کی وجہ سے گیٹ دیوار میں فٹ کر رہا تھا اور وہ لوگ باتیں کرتے اس کے پاس سے گزر گئے، مگر ایک شخص سر جھکائے آہنی فریم کو دیوار میں ٹھونک دے عبداللہ کے چہرے کی ذرا سی جھلک پا کر ہی ساکت ہو گیا تھا۔ حیرت سے آنکھیں پھیلائے عبداللہ کو گھورا تھا، اس کے چہرے پر بے یقینی کی کیفیت تھی۔ پھر اس نے سرسراتی آواز میں ایک نام پکارا، وادان۔ عبداللہ کا ہتھوڑی والا ہاتھ اٹھے کا اٹھا رہ گیا، اسے یہ نام جانا پہچانا سا لگا تھا۔ سوچتے ہوئے اس نے ہاتھ نیچے کیا اور سر اٹھا کر پکارنے والے کی طرف دیکھا۔ عبداللہ کا چہرہ اس کے سامنے تھا، بے یقینی یقین میں بدلی تو آنکھوں میں کمی آ گئی۔ جذباتی انداز میں اس نے بڑھ کر عبداللہ کا بازو تھامتے ہوئے اپنے مقابل کھڑا کیا، اس سے لپٹ گیا۔ عبداللہ بت کی طرح اس کے حلقے میں کھڑا تھا، نہ اس نے اس شخص کو خود سے الگ کرنے کی کوشش کی، نہ اس کے گرد اپنے بازو پھیلائے۔ کہاں کہاں تمہیں نہیں ڈھونڈا، تم یہاں چھپے بیٹھے ہو، عبداللہ کے گلے لگا کہہ رہا تھا۔ پھر الگ ہو کر اس کا چہرہ دیکھنے لگا، پتہ ہے کتنا پریشان کیا تم نے، اور تم یہاں آرام سے بیٹھے ہو۔ عبداللہ ٹکٹی کی باندھی اسے دیکھ رہا تھا، جو اس کا چہرہ ہاتھوں میں لیے شکایت کر رہا تھا۔ اب اسے بھی عبداللہ کی بیگانگی کا احساس ہوا۔ اس کے چہرے پر سے ہاتھ ہٹاتے اس نے گہری نظروں سے عبداللہ کی طرف دیکھا۔ پاس کھڑا منور علی حیرت سے باری باری ان دو لوگوں کو دیکھ رہا جو آنکھوں میں آنکھیں ڈالے آمنے سامنے کھڑے ایک دوسرے کو بہت غور سے دیکھ رہے تھے۔ پھر وہ شخص ایک دم سے حیران نظر آنے لگا۔ وادان، تم نے مجھے پہچانا نہیں؟ میں افاق تمہارا دوست۔ منور علی کو دوست کا اپنا تعارف کروانا عجیب لگا تھا۔ افاق؟ عبداللہ نے اس طرح یہ نام لیا جیسے کوئی بھولی بات یاد آئی، پھر اس طرح سے پوچھا، کیسے ہو؟ جیسے کل کے بعد آج مل رہا ہو۔ ایک قدم پیچھے لے کر اسے سر سے پیر تک تکتے ہوئے افاق کو آنکھوں میں الجھن تیرنے لگی۔ پھر وہ ٹھہرے ہوئے لہجے میں بولا، اس سوال کا جواب دینے کے لیے بہت کچھ کہنا ہے اور بہت کچھ سننا، اس لیے فی الحال اس سوال کو رہنے دو، میں تمہیں پاپا سے ملواتا ہوں۔ اس نے کچھ دور چودھری نواز کے ساتھ کھڑے باتیں کرتے منیر حسن کو آواز دی۔ پاپا؟ انہوں نے افاق کی طرف دیکھا، وہ عبداللہ کی پشت پر تھے، اس لیے وہ اسے دیکھ نہ پائے، مگر ان کے پوچھنے سے پہلے اس نے دھیرے سے عبداللہ کے شانوں پر ہاتھ رکھ کر اسے ان کی طرف گھما دیا۔ انہیں وادان کو پہچاننے میں بس ایک پل لگا تھا اور اگلے ہی پل وہ شاکڈ رہ گئے۔ وہ تیزی سے آگے اور وادان کو گلے لگا لے، مگر فوراً الگ ہو کر اس طرح سے دیکھنے لگے جیسے یقین نہ آیا ہو کہ انہوں نے وادان کو گلے لگایا ہے۔ آپ ماسٹر عبداللہ کو جانتے ہیں؟ چودھری نواز نے انہیں جذباتی انداز میں عبداللہ کے چہرے کو ہاتھ سے چھوتے دیکھا پوچھا۔ ان کی آواز میں استفسار کے بجائے حیرت تھی۔ منیر حسن بولے، نہیں، مگر میں وادان مصطفیٰ کو جانتا اور یہ ہے وادان۔ انہوں نے وادان کے شانے پر بازو پھیلاتے ہوئے چودھری نواز سے کہا، جو منور علی کی طرح اپنی حیرت کو چھپائے نہ پائے تھے۔ آپ کو غلط فہمی ہوئی ہے، یہ ماسٹر عبداللہ ہے، مولوی عبدالحالق کا۔ یوں پرسوچ انداز میں بات ادھوری چھوڑ کر چپ ہو گئے، جیسے کچھ سوچ رہی ہوں۔ مولوی الحالق سے عبداللہ کا کیا رشتہ؟ بتائیے، آفاق نے کہا۔ ہمیں غلط فہمی نہیں ہوئی چودھری صاحب، مگر لگتا ہے اب طویل مدت سے کسی غلط فہمی کا شکار ہیں۔ جسے آپ ماسٹر عبداللہ کہہ رہے ہیں وہ میرا دوست وادان مصطفیٰ ہے۔ ہم دونوں لا کالج میں ساتھ پڑھتے تھے، کافی سال پہلے یہ لاپتہ ہو گیا تھا۔ سب نے اس سے بہت تلاش کیا مگر یہ ملا ہی نہیں، یہاں تک اس کی تلاش روک دی گئی۔ منیر حسن مزید بولے، میں آپ کا بہت شکر گزار ہوں چودھری صاحب، جو آپ نے خاص طور پر مجھے کراچی سے بلوایا، ورنہ ہمیں کیسے پتہ چلتا کہ جسے 10 سال سے ڈھونڈے وہ آپ کے گاؤں میں ہے۔ وہ لوگ وادان کے بارے میں باتیں کر رہے تھے، مگر وادان ایسے کھڑا تھا جیسے اس معاملے سے تعلق ہی نہ ہو۔ وہ تو کسی کی طرف دیکھ بھی نہیں رہا تھا، لیکن جب منیر حسن نے 10 سال کا ذکر کیا تو وہ چونک گیا۔ 10 سال؟ اس نے آہستہ سے دہرایا، پھر افسوس بڑے لہجے میں کہا، ابھی صرف 10 سال گزرے ہیں۔ منیر حسن اسے دیکھا، بولے، صرف 10 سال نہیں، کہو وادان، 10 سال کہو۔
وہ 10 سال پر زور دے کر بولے آفاق باتیں کرنے کو بےتاب ہو رہا تھا۔ فوراً منیر حسن سے بولا، پاپا باقی باتیں وادان کے گھر چل کر کریں گے، چلو وادان۔ آخر میں وہ وادان سے بولا، پہلے گیٹ لگا لو پھر چلتے ہیں۔ اپنا نام سن کر وادان نے نارمل انداز میں کہا۔ اس کا نارمل ہونا ہی تو آفاق کو چونکا رہا تھا، پھر بھی اس نے شکر ادا کیا کم از کم وہ اپنے نام کو تو قبول کر رہا ہے۔ منیر حسن بھی اس کے نپے انداز کو نوٹ کر رہے تھے۔ معذرت چاہتا ہوں چودھری صاحب، مگر اب وادان کے پاس سے اٹھنے کو دل نہیں چاہے گا۔ بہرحال آپ کا بہت شکریہ، آخر ہمیں بلوایا تو آپ ہی نے تھا، کیوں شرمندہ کرتے ہیں وکیل صاحب، ہم نے تو آپ کو اپنے کام سے بلوایا تھا۔ آپ کا بندہ مل گیا، اچھی بات ہے، مگر اس میں ہمارا کوئی کمال نہیں۔ وہ انکساری سے بولے، پھر کہاں؟ ڈرائیور آپ کو مولوی صاحب کے گھر چھوڑ دے گا، لیکن کوشش کیجیے گا جانے سے پہلے ملاقات ہو جائے۔ ضرور، ان سے کہہ کر وہ وادان کی طرف مڑے۔ چلو وادان، تمہارے گھر چلتے ہیں۔ اس سے پہلے کہ وہ پہلے گیٹ لگانے کی بات کرتا، منور علی جلدی سے بولا، آپ جائیے ماسٹر جی، کام ہو جائے گا۔ تم اکیلے کیسے کرو گے؟ عبداللہ بولا، میں فٹافٹ جا کر دکان سے کسی کو لے کر آتا ہوں، آپ بے فکر ہو کر مہمانوں کے ساتھ جائیے۔ اس نے چٹکی بجا کر کہا، فور نکل گیا۔ آگے راستہ تنگ تھا، وادان نے جیپ گلی سے پہلے ہی رکوا لی۔ چودھری کی جیپ سے ماسٹر عبداللہ کو اترتے دیکھ کر گاؤں کے لوگ حیران رہ گئے۔ مزید حیرت اب ہوئی جب اس کے ساتھ اپنی وضاحت سے شہری نظر آنے والے مہمان مولوی صاحب کے گھر میں داخل ہوئے۔ مولانی جی صحن میں چارپائی پر بیٹھے دوپہر کے کھانے کے لیے سبزی کاٹ رہی تھی۔ وادان کو گھر میں آتے دیکھا حیرت سے بولی، بڑی چھیتی آ گئی، عبداللہ طبیعت تو ٹھیک ہے؟ جی، اس نے مختصر جواب دیا، مگر تب تک مولانی جی کی نظر اس کے پیچھے اندر داخل ہوتے سوٹ بوٹ مرتب پر پڑ چکی تھی۔ انہیں فوراً اندازہ ہوگا کہ یہی دونوں عبداللہ سے جلدی گھر آنے کی وجہ ہے۔ عبداللہ ان کا تعارف کروائے بغیر ہینڈ پمپ پر جا کر منہ ہاتھ دھونے لگا۔ مولانی جی نے اس سے پوچھنے کا قصد کیا، مگر فوراً ہی ارادہ بدل لیا۔ اس کے ہاں میں بات کرنے کی عادت کی وجہ سے جتنی دیر میں اس کی زبان سے پوری بات نکلتی، آگے والا سوال کر کے تنگ آ جاتا، اس لیے براہ راست ان دونوں سے بولی، آپ لوگ کون ہیں؟ منیر، جس نے جواب دینے کی وجہ سوال کیا، مولوی عبدالخالق سے ملاقات ہو سکتی ہے؟ انہوں نے اس بات میں سہلا، پھر چارپائی سے اٹھتی ان سے بولی، آپ لوگ بیٹھیے، میں مولوی صاحب کو بلا کر لاتی ہوں۔ پھر چلتی ہوئی دروازہ کھول کر دکان میں چلی گئی۔ چارپائی پر بیٹھے آفاق نے وادان کو دیکھا، تولے سے ہاتھ ہوش کرتا وہ بظاہر پرسکون لا کر، مگر آفاق اس کے اندر کے اضطراب کو محسوس کر رہا تھا۔ السلام علیکم۔ مولوی صاحب کی سلام کرنے کی آواز کو سن کر آفاق ان کی طرف متوجہ ہوا، پھر منیر حسن کے ساتھ فوراً ہی اس بزرگ شخص کے احترام میں کھڑا ہو گیا۔ ان دونوں سے ہاتھ ملائے، مولوی صاحب نے انہیں بیٹھنے کو کہا، خود بھی ان کے ساتھ ہی بیٹھ گئے۔ آپ حضرات اپنا تعارف کروائیے۔ وہ دونوں سوچ ہی رہے تھے کہ یہاں سے بات شروع کرے کہ مولوی صاحب نے ان کی مشکل آسان کر دی۔ آفاق نے منیر حسن کی طرف دیکھا، پھر مولوی صاحب کو دیکھ کر بولا، یہ میرے والد ہیں، ایڈوکیٹ منیر حسن، اور میرا نام آفاق ہے۔ میں وادان کا پرانا دوست ہوں۔ پر ان کے اشنبے میں پرتا دے کر فوراً بولا، میرا مطلب ہے عبداللہ کا۔ وہ رکا، پھر گویا ہوا، اصل میں مولوی صاحب، بات یہ ہے جسے آپ عبداللہ کہتے ہیں، وہ دراصل وادان مصطفیٰ ہے۔ مولوی صاحب نے کبھی سوچا بھی نہیں تھا کہ ایک دن کوئی عبداللہ سے شناسائی کا دعویٰ کرتا ان کی گھر چلائے گا۔ وہ حیران ہوئے، پھر خوش۔ اس کے بعد ان کا دل بیٹھنے لگا۔ انہوں نے 10 سال تک عبداللہ کو اپنا بنا کر اپنے ساتھ رکھا تھا، مگر ایک پل میں ہی وہ عبداللہ سے وادان ہو کر پرایا ہو گیا تھا۔ وہ پڑائی کو اپنا کیسے کہہ سکتے تھے؟ رات گہری ہو چکی تھی۔ چنگ والی کی گلیوں میں اندھیرا خاموشی اپنا راج پاٹ سنبھالے ہوئے تھی۔ گہری نیندیں گاؤں کے سب لوگوں کو دبوچ رکھا تھا، ہاں، مگر مولوی صاحب کے گھر کے چوکر پر رت جگہ پہرا دے رہا تھا۔ مولوی صاحب، مولانی جی، منیر حسن اور آفاق اندر کمرے میں زمین پر دریاں بچھائے بیٹھے تھے۔ درمیان میں لالٹین جل رہی تھی، جس کی زرد روشنی میں ان کے سائے دیوار پر تھڑکتے ہوئے محسوس ہو رہے تھے۔ جارو خاموش سے مگر اس خاموشی سے پہلے محفل میں قصہ گوئی چل رہی تھی۔ وادان کی داستان سنائی گئی، پھر عبداللہ کی کہانی بیان ہوئی۔ کہانی ختم ہوئی تو الفاظ بھی ختم ہو گئے۔ وادان کی زندگی کے 10 سالوں کا ضیاع آفاق کو تھکا رہا تھا۔ آفاق نے ہلکے سے گردن کو موڑ کر دروازے سے باہر صحن میں پھیلے گھپ اندھیرے کو دیکھا اور گویا ہوا۔ کہتے ہیں کبھی کبھی انسان کی زندگی میں ایک ایسا موڑ آتا ہے جو اسے بدل رکھ دیتا ہے۔
مگر والدین کی زندگی میں ایسا ایک نہیں بلکہ کئی موڑ آئے ہیں اور ہر بار کی تبدیلیوں نے اسے اتنا بدل دیا کہ ڈھونڈنے سے بھی مجھے اس میں وہ والدہ نہیں ملتا جو کالج میں میرے برابر والی سیٹ پر بیٹھا تھا۔ میرا وہ کھویا ہوا دوست مجھے بہت یاد آتا ہے۔ آفاق کی آواز بوجھل ہو گئی۔ مولوی صاحب نے اسے دیکھا، پھر یوں لگا جیسے کچھ کہنا چاہتے ہو، لیکن انہوں نے خاموشی سے نظریں پھیر لی۔ مولوی صاحب کا یہ احسان تعریف کے لائق ہے کہ آپ نے اتنے برسوں تک والدین کو سہارا دیا، لیکن پھر بھی آپ سے ایک شکایت ہے۔ کیسی شکایت؟ منیر حسن وہ ان کی طرف دیکھا بولے، آپ کو والدین کے ماں باپ کی حالت کا اندازہ تو ہو ہی گا۔ آپ کے پاس 10 سال کا وقت، آپ نے کیوں والدین سے اس کے گھر بار کے بارے میں سوال نہیں کیا؟ اس کی ذہنی حالت تو اس قابل ہی نہیں تھی کہ گھر لوٹ جاتا، لیکن آپ تو اس کے گھر والوں سے رابطہ کر سکتے تھے۔ یہ کوتاہی تو ہوئی ہے ہم سے، وہ سرد آنکھ کھینچ کا بولے، لیکن اس کی بھی وجہ تھی۔ والدین جب یہاں آئے تو اس کی ذہنی حالت آپ کے اندازے سے کئی گنا بدتر تھی۔ وہ حقیقتاً پاگل ہو چکا تھا۔ بھلا ایک پاگل شخص اپنے بارے میں کیا بتاتا؟ اکثر وہ زور زور سے چلانے لگتا اور نہ جانے کیا کیا بولتا چلا جاتا۔ میں بہت غور سے سنتا کہ شاید کچھ آغاز کر سکوں، مگر اس کی بے ربط باتوں میں ملیحہ کے سوا ماضی کی کوئی یاد نہیں ملی۔ پھر کچھ دیر ٹہلنے کے بعد وہ پھر سے بولے، آج سے پہلے مجھے ملیحہ کا نام نہیں معلوم تھا، مگر بےخودی کے عالم میں وہ اکثر ملیحہ کا ذکر کرتا جاتا۔ دھیرے دھیرے میں اس کی باتوں سے بہت کچھ سمجھ گیا۔ یہ بھی کہ اسے ملیحہ کے سوا کچھ یاد نہیں، یہاں تک کہ وہ خود کو بھی بھول چکا ہے۔ اسی لیے دانستہ میں نے اسے کبھی اس کے بارے میں نہیں پوچھا۔ اپنے وجود کا بوجھ اٹھانے کے لیے اس کی طاقت کم پڑ گئی تھی۔ اس کے ذہن پر نیا بوجھ کیا ڈالتا؟ ڈر لگتا تھا کہ سانس کے تارکتا اس کے ساب آخری حد تک تنے ہوئے کہیں ہاتھ لگانے سے ٹوٹ نہ جائیں۔ بڑے گلاس کو ٹھیس پہنچانا عقل مندی نہیں۔ پھر اب تو وہ خود میں سمٹ گیا ہے۔ پہلے ملیحہ کے لیے جھگڑا کرتا تھا، اب تو کئی سال ہو گئے کبھی دورے کی حالت میں بھی اس کا ذکر نہیں کیا۔ والدین کو دورے پڑتے آفاق کے کان کھڑے ہو گئے۔ مولوی صاحب نے تذبذب سے اسے اس کی طرف دیکھا جیسے سوچ رہے ہوں بتائے یا نہ بتائے۔ پھر کچھ سوچ کر بتانے لگے۔ وہ کہتے اسے ملیحہ نظر آتی ہے۔ آفاق اور منیر حسن کو سانپ سونگ گیا۔ انہوں نے بے اختیار ایک دوسرے کی طرف دیکھا۔ اس کا مطلب تمہارا شک صحیح ہے، وہ اب تک تباہ حال ہے۔ آفاق کی زبان گنگ ہو گئی تھی۔ وہ اٹھا اور باہر نکل گیا۔ اندھیرے میں سفید شلوار قمیض کی جھلک دے کر آفاق پیپل کے درخت کے پاس آ گیا۔ فاصلہ کم ہوا تو چاند کی ہلکی سی روشنی میں والدین کے چہرے کے نقوش بھی دیکھنے لگا، لیکن آفاق کے پاس اس کا چہرہ ہی والدین کے جیسا لگا، باقی تو وہ اجنبی تھا۔ اسے دیکھتے ہوئے آفاق کو شدت سے 25 سال کا والدین یاد آنے لگا، جو بے فکر سا نوجوان ہوا کرتا تھا۔ وہ سنجیدہ مگر ہوش مزار تھا، ہیما وقت خود میں مگن رہنے والا۔ اس کی طبیعت کی سادگی سے لوگ بلا وجہ اس کی طرف اٹریکٹ ہو جاتے، مگر اس کی ذات میں بہت گہرائی تھی۔ اس کے جذبات اندر ہی کہیں چھپے ہے تو سطح پر کوئی ہلچل نہ ہوتی۔ وہ ہر وقت مطمئن سے انداز میں مسکراتا رہتا، لیکن اس وقت آفاق کے سامنے 25 سال کا ایسا مرد کھڑا تھا جو خود سے تعلق توڑ چکا تھا۔ اس کے اندر اضطراب کی لہریں اٹھا کرتی تھی، لیکن اس نے چہرے پر سکون اوڑھ رکھا تھا، ایسا سکون جس میں جامع چپ تھی۔ اسے دیکھ کر ہر بار لگتا ہے کہ وہ گہری سوچ میں ہے، لیکن آفاق کو پتہ تھا اب اس کے دماغ کو سوچنے کی عادت نہیں رہی۔ وہ 10 سال سے زندگی کو اس طرح سے جی رہا تھا جیسے آخری پل بچے ہوں۔ آفاق اس کے بالکل سامنے کھڑا تھا، مگر اسے اندازہ نہیں ہو پا رہا تھا کہ والدین اس کی موجودگی کا علم ہے یا نہیں۔ وہ پل کے جھپکائے بغیر زمین کو دیکھ رہا تھا۔ تمہیں پتہ ہے تمہارے جانے کے بعد کیا ہوا تھا؟ والدین کے وجود میں کوئی حرکت نہیں اور وہ یوں ہی خاموش رہا۔ جس طرح تمہیں ڈھونڈنا ہے، اگر دریا میں سے سوئی تلاش کرتے تو شاید وہ بھی مل جاتی، لیکن تم نہیں ملے۔ ایک بار ایک مبہم سی خبر آئی تھی کہ تمہیں شہر سے باہر جانے والے راستے پر دیکھا گیا، مگر میں نے وہ خبر تمہارے گھر والوں سے چھپا لی، کیونکہ اس خبر میں تمہارے پاگل پن کی تصدیق، لیکن میں نے اور ساجد نے تمہیں سندھ میں ہر جگہ تلاش کر لیا، پولیس کی مدد لی، اخباروں میں اشتہار چھپائے، یہاں تک کہ مزمل بھائی نے تو اپنی نوکری تک چھوڑ دی۔ 3 سال وہ تمہاری تلاش میں در در بھٹکتے ہیں، وہ تو افغانستان کے بارڈر تک ہو آئے۔ پھر جیسے جیسے تمہارے ملنے کی امید کم ہوتی گئی، ان کی ہمت بھی جواب دے گی۔ انکل تو پہلے ان کے آسے پتہ بالکل ہی ڈر گئے۔ آنٹی کو ہمیشہ یہ گلٹ پریشان کرتا تھا کہ تم ان سے ناراض ہو کر چلے گئے۔ میں کبھی انہیں ملیحہ کے انتقال کے بارے میں بتانے کی ہمت نہیں کر سکتا، ڈرتا تھا کہیں وہ سچ مچ نہ مر جائے۔ پھر لمبی خاموشی کے بعد پوچھنے لگا،
کہ ہم تمہیں کبھی یاد نہیں ہیں؟ والدان نے آہستہ سے سر دائیں بائیں گھما کر انکار میں جواب دے دیا۔ کمال ہے، افاق کو غصہ گیا، ہم نے وہاں اپنی زندگیاں حرام کر لی، تم جہاں عبداللہ بنے آرام سے جی رہے ہو، میں آرام سے نہیں ہوں افاق۔ افاق کو اس کے چہرے کے تاثرات کا تو اندھیرے کی وجہ سے ٹھیک سے اندازہ نہیں ہوا، مگر یہ کہتے ہوئے اس کی آواز کا ٹھہراؤ افاق کو سوئی کی طرح چبھا تھا۔ بے اختیار اسے گلے لگا کر تھپکتے ہوئے افاق کہنے لگا، سب ٹھیک ہو جائے گا باجان، تم فکر مت کرو۔ افاق کی آنکھیں پور نام تھی، تہجد کا وقت ہو چلا تھا۔ چارپائی پہ کھلی آنکھوں سے چت لیٹا وادان اٹھ بیٹھا۔ اس نے ایک نظر سوئے منیر حسن افاق پر ڈالی، پھر اٹھ کر مولوی صاحب کی چارپائی کے پاس آ کے انہیں جگانے کے لیے ان کے بازو پر ہاتھ رکھ کہلایا۔ وہ بھی جاگ رہے تھے۔ اس کے ہاتھ رکھتے ہی آنکھوں پر سے بازو ہٹا کر اسے دیکھنے کے انہیں جاگتا دیکھا وادان پلٹنے لگا تو مولوی صاحب نے ہاتھ پکڑ کر اسے پھر اپنے ساتھ بٹھا لیا۔ بیٹھ جا عبداللہ، تجھ سے 2 باتیں کر، پھر تو نے چلے جانا، میں کہاں چلا جاؤں گا؟ اس نے حیرت سے پوچھا تو مولوی صاحب جھنجھلا گئے۔ تیرا دھیان بھی پتہ نہیں کہاں رہتا ہے کان پر منیر حسن بتا تو رہا تھا کل کراچی کے لیے روانہ ہو جائے گا، ویسے یہاں اس کا کام ابھی ختم نہیں ہوا، پر کہہ رہا تھا بعد میں آ کر نپٹا لوں گا، ابھی تو اسے تجھے تیرے ماں باپ سے ملوانے کی جلدی ہے، میں کیسے جا سکتا ہوں؟ مولوی صاحب اس کی آواز میں تذبذب تھا، وہ اس کی طرف دیکھ کر بولے، کیوں تیرا ماں باپ سے ملنے کو دل نہیں کر رہا؟ ہاں، لیکن بات دوری چھوڑ کر وہ کمرے کے بند دروازے کو دیکھنے لگا جس کے پار مولانی جی بچے کو سال لیے ہوئے کمرے میں تھی۔ پتہ نہیں وہ بھی سوئی تھی یا ان دونوں کی طرح جاگ رہی تھی۔ مولوی صاحب نے اس کی نظروں کے تعاقب میں دیکھا، پھر جیسے الجھن کو پا گئے۔ تو حاجہ کی پرواہ مت کر، تیری سگی ماں نے تیرے بغیر 10 سال کاٹے ہیں، یہ بھی گزارا کر لے گی۔ پر مولوی صاحب چل رہنے دے عبداللہ، مجھے پتہ ہے تو نفلوں کا بھوکا ہے، پہلے فرض پورے کر لے، نفلوں کی باری تو بعد میں آئے گی۔ اس کی بات کاٹ کر بولے تو وادان نے دھیرے سے کہا، میرا نام وادان مصطفیٰ ہے مولوی صاحب، اور میں عبداللہ خالق ہوں۔ وہ اس کی طرف دیکھ کر مسکرائے، پھر کہنے لگے، خیر ہو وکیل صاحب، 10 سال بعد تعارف کا خیال آیا، پھر یکدم سنجیدہ ہو گئے، چلو آیا تو صحیح، کرم ہے مالک کا، جس نے آج تک تیرے لیے راستہ بنایا وہ آگے بھی راہیں کھولے گا، تو بس دیکھتا جا۔ پھر آسمان پر نظر ڈالی، چل اٹھ وادان مصطفیٰ، تہجد کا وقت نکلا جا رہا ہے۔ فجر کی نماز کے بعد منیر حسن افاق بھی مسجد میں بیٹھے وادان کی تلاوت سننے تلاوت ختم ہوئی تو مولوی صاحب مسجد میں موجود لوگوں سے منیر حسن افاق کا تعارف کروانے لگے۔ اس کے بعد جب انہوں نے وادان کی طرف کروایا تعارف کروایا تو سب کے سب حیرت میں پڑ گئے۔ انہوں نے تو عبداللہ کو اپنا حصہ مان لیا تھا، پر آج اس کی اپنوں میں واپسی تھی، خوشی اور غم کی ملی جلی سی کیفیت تھی۔ ان کے مسجد میں بیٹھے بیٹھے یہ خبر گاؤں میں پھیل گئی، لوگ تصدیق کے لیے مسجد میں آنے لگے۔ وہ لوگ وہاں سے اٹھ کر گھر آئے تو یہاں کی عورتیں جمع تھی۔ عبداللہ تو جانا پہچانا تھا، پر وادان اجمی تھا۔ عورتیں اس اجمی کے بارے میں سوال کرتی، مولوی صاحب کی حضرت مملیحہ کا نام لیے بغیر مولانا جی نے بیتولے جواب دیتی جا رہی تھی، اور پاس کھڑا 9 سال کا بچہ ان معلومات کو تیزی سے دماغ میں فیڈ کرتا جا رہا تھا۔ ان معلومات میں سب سے جان لیوا خبر تھی، آج عبداللہ اپنے گھر چلا جائے گا۔ اس خبر نے بچے کو سہما دیا۔ وادان کو اندر آتے دیکھا وہ بھاگتا ہوا ان سے لپٹ گیا، پھر معصومے سے سر اٹھا کر اس کی طرف دیکھنے لگا۔ وادان کو اس کی یہ ادا بہت پسند تھی۔ اس نے مسکراتے ہوئے شفقت سے اس کے سر پر ہاتھ رکھا تو بچہ بھی سہمی ہوئی آواز میں بولا، ابو مولانی جی کہہ رہی ہیں آپ چلے جائیں گے۔ اس کے بالوں میں گردش کرتی وادان کی انگلیاں ساکت ہو گئی۔ اسے چپ دیکھا بچے نے پھر سوال کیا، بتائیے نا ابو، اب مجھے چھوڑ کر چلے جائیں گے؟ وادان گھٹنا زمین پر ٹکا کر اس کے مقابل بیٹھا، پھر اپنے ساتھ لگا کر اس کے گال چومتے ہوئے بولا، میں کبھی تمہیں اس سے الگ نہیں کروں گا۔ اس ایک جملے نے بچے کو پرسکون کر دیا۔ اس نے اپنی باہیں وادان کے گلے میں ڈال دی۔ وادان کو شرارت سو جس نے ایک دم سے بچے کو گدگداتے وہ کھلکھلا کر ہنسنے لگا۔ مولوی صاحب ہنس کر بولے، دیکھ رہے منیر حسن، باپ کون سا کم ہے، پر بیٹا تو باپ سے بھی 4 ہاتھ آگے ہے۔ پر ان دونوں کی طرف آئے بچے کا ہاتھ پکڑ کر وادان کے حلقے سے نکال کر اپنے سامنے کیا، بولے، بھلے یہ کوئی پوچھنے کی بات تھی جو تم نے پوچھی ہے؟ بچے تو ماں باپ کے ساتھ ہی رہتے ہیں، اب جہاں تمہارے ابو جائیں گے تم وہیں جاؤ گے۔ کیا کہہ رہے ہیں مولوی صاحب؟ مولانی جی تڑپ اٹھے، عبداللہ کے تو وارث آئے ہیں، ان کو کیسے انکار کریں، حق بنتا، پر اسے کیوں مجھ سے دور کر رہے ہیں؟ مولوی صاحب نے بیٹھے بیٹھے گردن موڑ کر انہیں دیکھا، پھر وادان کی طرف سے اشارہ کر کے بولے، اس کا وارث یہ بیٹھا ہے، حق بنتا ہے اس کا، اگر انکار کر سکتی ہیں تو کر دیں۔
مولانی جی نے بے سہاتا روتے ہوئے چادر کا پلو منہ پر رکھ کر چہرہ چھپا لیا۔ وفاق نے اپنے باپ کی طرف دیکھا، پھر دونوں والدان کو دیکھنے لگے جو سر جھکائے کھڑا بے چینی سے پہلے بدل رہا تھا۔ مولوی صاحب ایک نظر اس کے بے چین چہرے پر ڈال کے بولے، تجھے پتہ ہے عبداللہ تیرے گھر میں کیوں ہے؟ مولانی جی سے پوچھ کر وہ خود ہی کہنے لگے، کیونکہ تیرے آنگن میں اس کے نام کا تعویذ گڑا ہے اور یہ ہے اس کا تعویذ۔ انہوں نے بچے کے شانے پر ہاتھ رکھا، یہ نہیں گیا تو عبداللہ نہیں جائے گا، اس کا جانا ضروری ہے حاجہ۔ اس کے جانے میں رکاوٹ نہ ڈال، اس باپ کی آنکھیں ترس گئی ہوں گی، 10 سال کام نہیں ہوتے، میرا آنگن خالی ہو جائے گا۔ مولوی صاحب وسعتی ہوئی آواز میں بولی، تجھے پتہ تو تھا جس نے دیے ہیں وہ لینے پر بھی قادر، پھر کیوں دل لگائے حاجہ؟ ان کی آزردگی بتا رہے تھے کہ دل تو وہ بھی لگا چکے تھے۔ وہ اٹھ کر والدان کے پاس آئے۔ پہلے لگتا تھا اسے اس کی ماں اپنے لیے پیدا کر کے چھوڑ گئی، پر اب یقین ہو چلا اس کی ماں نے اسے پیدا ہی تیرے لیے کیا تھا۔ سوہنے رب کا یہی کھیل ہے، بندہ بندے سے جڑا رہے، اس لیے تقدیریں توڑ دیتا ہے۔ اب اگر اس کی تقدیر ہی تیرے کھاتے میں لکھی ہے تو کوئی کیا روکے گا؟ جا اسے بھی اپنے ساتھ لے جا۔ شکر ہے مولوی صاحب، کل سے جو بے چینی اس میں تھالی تھی وہ ایک دم سے ختم ہو گئی۔ اب وہ پرسکون نظر آ رہا تھا۔ پھر اس نے جا کر مولانا جی کے کندھے پر ہاتھ رکھ دیے۔ دل چھوٹا کیوں کرتی ہے مولانا جی؟ میں کو ہمیشہ کے لیے جا رہا ہوں، میں آپ سے ملنے آیا کروں گا۔ مولانا جی نے اس کی طرف آنسو بڑی آنکھوں سے دیکھا اور گلوگیر آواز میں کہا، جلدی جلدی آنا عبداللہ، تیرے بغیر جی اداس رہے گا۔ اب یہ سب چھوڑ اور جلدی جا کر ہانڈی روٹی کا کر۔ دوپہر کے کھانے کے بعد چودھری صاحب کی گاڑی آ جائے گی انہیں لاہور لے جانے، وہاں سے کل صبح انہیں کراچی کی فلائٹ پکڑنی ہے۔